خواب شریعت کی نظر میں خواب انسانی طبیعت کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو خواب آتے ہیں. دین چونکہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متعلقہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. خاص کر خواتین، مائیں بہنیں، بچیاں، ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے. پھر اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اوہام پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی لگ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے. تو یہ مختلف قسم کی توہمات جنم لیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کوئی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا، کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا، مجھے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں. خواب آتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے. اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے. اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے. تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن کو روز ایک خواب آتی ہے. پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے. بیچارہ وضو ڈھب سے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے، شام کو روز مدینے جاتا ہے. لسٹ لگائی ہوئی ہے اور چھاپی ہوئی ہیں اخبار، باقاعدہ جو ہیں وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. وہ تے بول دے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ناراض نہ ہو، ایک اضافہ نہ کر دیں تھوڑا جا. میں کہا تو اگر شعری ذوق ہے تو میں نے کی تراز ہے، کرو اضافہ. کہنے لگے تو آخیا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے. کہنے نے میرا خیال ہے جنہ ویکھ لیا بولن جوگے رہندے ہی نہیں. میں کہا تہاڈا خیال بڑا اچھا ہے، میں بھی اتفاق کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے، اور کوئی شے نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو. معاذ اللہ، یہ تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیل پہ لگا دیا ہے. کس قدر ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے کہ دیدار مصطفیٰ کو، دیدار غوث اعظم کو، دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے. تو بھائی یہ افراط و تفریط ہے، اس سے نکلیں. خواب کی حیثیت ہے. قرآن پاک نے خواب بیان کیے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جب آپ گئے تھے. 2 خواب وہاں بیان ہوئے. پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے، چھری پھر گئی دمبے کی گردن پہ، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. تو خواب کی حیثیت ہوئی نا. اس لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، بولیے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں.
اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. خواب بیان کیا حضرت یوسف نے اپنے والد جناب یعقوب کو خواب. اب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکید لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اور پھر الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا، فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تم نے اپنے بھائیوں کو خواب سنانا، تو خواب کا ذکر بیان کیا. خواب کو قرآن پاک نے، اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا. حضرت یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا. جب آپ کے والد نے، والدہ نے، بھائیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا. تو خواب کی حقیقت ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت نے خواب کی 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 4 خواب کی حیثیتیں بیان کی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے. ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے، جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں، وہی خواب آتی ہے اس کو. تو وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. پہلی قسم یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. وہ نفس جو ہوتا ہے نا، وہ چیز بنا کے، مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے، اس کے پیسے ڈوب گئے، کاروبار نہیں چل رہا، وہ ٹینشن کا شکار تھا. رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا. اب سویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھونک مروانے. اس نے کہا بڑا بڑا کالا جادو ہو گیا، میں نے مکان گرتے دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تویز دے دے. تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چلو مسئلہ ہی ختم. اب وہ نہ کسی کا پتہ، نہ کیا کیا اس کا پتہ. علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان توہمات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو، یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے. وہ ڈپریشن تھا تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں، میڈیا پہ بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے، معاذ اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا. اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ کی نعت سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کر رہے ہیں. تو جس طرح کا خیال ہے شام کو اسی طرح کا خواب. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذہن بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا. تو اپنے ذہن کو صاف رکھ، اللہ تیرے تصورات کو. تو رات کو خواب اسی طرح. ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے. وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے. تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ ہی چارپائی لگایا کرتے تھے. تو چھت پہ سویا کرتے تھے. تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا. کیا کنڈکٹر کہتے ہیں، کلینر کہتے ہیں. تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا. کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ. وہ شور کرتا. تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں. پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا. تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں. تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی، ناراضگی ہوتی. میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا تو اس کو جگائے، یہاں پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا، سین پہ سو جائیں گے. تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے تو بیچارہ سارا دن جو کرتا ہے وہی اسے خواب میں
تو اب اس سے بندہ ڈر جائے، پریشان ہو جائے، اٹھ کے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگا ہے، او بھائی خواب ہی آئی ہے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں نا، آپ تصورات میں جائیں. آپ تصور، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نعت ہی سن رہے ہوتے ہیں. کوئی حدیث ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے، کسی حدیث پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا. ایک دوست ہے بڑی محبت والا، کہنے لگا صاحب راتی خواب میں بڑے پیسے ویکھے نے، دعا کرو اللہ دے چھڑے. میں کہا ساری دیہڑی پیسے سوچیے تو رات میں ہونے ہی نہیں نا، جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں سوچا. سارا دن تو نے پیسے پیسے تو آ گئے تیری خواب میں، تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، آ ہی جائیں گے اس کے کرم سے. عام دام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں، برے ناول نہ پڑھیں، کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں تو انشاءاللہ خواب برا. بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ ایک دوسرا خواب، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو، وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا، سانس اکھڑنے لگا تو میں معاذ اللہ اسے بے ایمان کر کے ماروں گا. تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو، برے خیالات، وسوسے پیدا کرتا ہے. بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا. جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے، اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمائے. فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے. ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دیں، اپنی الٹی طرف. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے. رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے، اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، شور ہونے لگتا ہے. یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی. یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے. اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے. کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا. یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے. فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ خواب نقصان، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. فرمایا تم نے دائیں طرف تھو کرنا ہے، تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے، اور کسی سے ذکر، تمہارا خواب تمہیں نقصان. یہ شیطان کھیل گیا، بات ختم ہو گئی. ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے، سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق. 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے، 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ، حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے. خواب تکلیف نہیں دے گا. لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا، اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا، مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے. تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں. تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان دی. ایک تیسرا خواب ہے، خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاء کرتا ہے. جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو جگاتا ہے بندے کو بار بار. اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے. تو فرشتہ القاء کرتا ہے. وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا، اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی. اب تعبیر کون بتائے گا؟ وہ جو طوطا لے کے بیٹھا سڑک پہ وہ تعبیر بتائے گا، یا جس نے سارے بازو پہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے ہاتھوں پہ چھلے پہنے ہوئے وہ تعبیر بتائے گا؟ بابا جی سرکار. تعبیر کون بتائے گا؟ وہ بندہ تعبیر، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا. جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو، معبر ہو،
وہ بھی تعبیر بتائے گا، اور جب بتائے گا تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعبیر بھی اللہ سے ڈر کے بتائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہے. وہ یہ تعبیر کرے گا، وہ کہے گا جو میری سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا، باقی حقیقت کا علم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ جو میں نے کہا ہے کل وہی ہے، سچ وہی ہے، حق وہی ہے. وہ خواب کس طرح کے ہیں؟ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، جناب عباس کی زوجہ ہے. حضور کے پاس آئیں ڈری ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے. فرمایا چچی کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا، میں بڑی پریشان ہوں. اللہ کے رسول سن کے مسکرائے، فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں، تو خوشی والی خواب ہے. کہا یا رسول اللہ کیا خوشی؟ فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا. اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا. امام حسن پیدا ہوئے، میرے رسول پاک نے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی اور فرمایا چچی کو تو بلاؤ. حاضر ہوئی، فرمایا یہ لو، اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے، اللہ نے تمہارا خواب پورا کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی. حضور کیا؟ فرمایا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی سرین تک ہے، کسی کی گھٹنوں کے نیچے تک ہے. عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹخنوں تک جا رہی تھی، پیروں تک. حضرت عمر پریشان ہو، حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا دین میں لپٹا ہوا ہے. یہ تعبیر ہے اس خواب. تو ایک خواب وہ ہے جو محتاج تعبیر ہے، جو کسی معبر کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ میں نے یہ والی چیز دیکھی ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائے یہ کیا ہے، اپنی مرضی. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا، تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اب مجھے پیر صاحب کی ضرورت نہیں. ہمارے معاشرے میں تو خیر کسی کو بھی پیر صاحب کی ضرورت نہیں، سارے سیانے ہیں. اس زمانے میں تو کسی کو بھی نہیں. تو وہ کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں پیر صاحب کی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں. جس طرح کہتے نہیں سیانے مرید ایسے حضرت صاحب نے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کہنے لگا جی میں پیر صاحب سے آگے گزر گیا ہوں. کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا جی میں تو روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا تو آپ تشریف لے گئے. فرمانے لگے یار کس جنت میں ہوتا ہے؟ کہنے لگا بابا جی آپ تو بیٹھے ہوتے ہیں بغداد کی مسجد میں، تو میں تو رات جنت کی سیر کرتا ہوں. فرمانے لگے آج رات جنت جائے تو ایک دفعہ لاہور بھی پڑھ لینا. تو وہ کہتا ہے میں رات کو جنت میں تھا، لاہور شریف پڑھی، میری آنکھ کھلی تو میں روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا. دوڑا گیا حضرت جنید بغدادی کہ حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو میرے پاس آتا تھا تو تو پرہیزگار بننے لگ گیا تھا، تیرے اندر تقوی پیدا ہونے لگا تھا، تو رب رب کرنے لگا تھا. شیطان آیا ہے تجھے بہکایا ہے، مجھ سے دور کیا ہے تاکہ تو دین نہ سیکھ جائے. کسی نہ کسی طریقے سے تیرے ذہن پہ اس نے کنٹرول ڈالا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے تجھے پیچھے، اور تو بیوقوف اس کے چکر میں آ گیا ہے. لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، میرا تیرا رشتہ دینداری کا رشتہ ہے. تو آ جا نئے سرے سے رب رسول کا دین سیکھ، میں تیری نئے سرے سے تربیت کرنے کو تیار ہوں. تو میرے بھائی محتاج، آپ کو کوئی ایسا خواب آئے تو وہ تعبیر کا محتاج ہے. اس کی تعبیر پوچھیں کسی بندے سے، معبر سے پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. خود بخود گھڑ نہ لیں. اور وہ بھی میں نے کہا تعبیر بتانے والا بھی حتمی علم تو امام مالک سے ہارون رشید نے کہا اس سوال کا جواب دیں. فرمانے لگے مجھے نہیں آتا. تو کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو اس سوال کا جواب نہیں آتا. آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، کیونکہ ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے. تو بھائی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں. تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. 3 خواب سمجھ میں آ گئے آپ حضرات کے؟ یہ 3 قسمیں. اب چوتھی اور آخری قسم سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوتھا خواب وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے. اس میں کسی تعبیر کی ضرورت، کسی تشریح کی حاجت، وہ کھل کے آتا ہے، کھل کے وہ خواب آتا ہے.
اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے۔ خواب کی ایک بات ذرا ڈر کے کہنی ہے، ڈر کے سچ آکھیے تے سردار سائیاں فتوے تے فتوے لگ دے نے، ڈر کے کہنی ہے بات، وہ بھی بندوں سے ڈر کے نہیں، وہ بھی وسوسوں سے ڈر کے۔ خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو وصیت ہے جسے آیا ہے، کسی اور کے لیے کوئی وصیت جی؟ میں بات کرتا ہوں نا تو کہتے ہیں جی آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں، تھوڑی نرمی رکھا کریں۔ میرے بعض دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ، کل بھی ایک مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخت جملے کہتے ہیں، ٹھیک نہیں، آپ نے نعت خوانوں کو ایکٹر ہی کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے، وہ تو میں نے مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں، تو میں نہیں کہتا، نرم کہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، میں نے کہا کہ بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو ہی کوئی نہیں۔ حضور کا دیدار ہوتا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن حیثیت آپ کسی کو جا کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے خواب آیا اور مجھے فلاں، بہت، میں نام نہیں لیتا، بہت بلند ہستی نے مجھے تیرے بارے میں یہ پیغام دیا ہے، تو وہ جس کو خواب آیا ہے اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے، لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت۔ ایک دوست ہے میرے، بڑے سیانے بندے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے بزرگوں کو نا، ان کا ایک حکیم صاحب دوست تھے، تو وہ اپنی کتابیں جاتی دفعہ ساری دے گئے، اپنے بچے پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، کتابیں دے گئے ساری، کہ میرا بچہ نالائق ہے تو کتابیں تو رکھ لے۔ بچے کو بعد میں ہوش آئی کہ میرا ابا تو بڑا قابل حکیم تھا، تو اس کی کتابیں تو ڈھونڈوں کدھر ہیں۔ تو وہ سویرے پہنچ گئے، کہنے لگے چاچا جی رات کو ابا جی خواب میں ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے جا کے کتابیں لے آؤ۔ تو کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے وہ تیرے تو بعد مینوں بھی ملے ہے۔ انہیں آخیا انہیں کوئی شے نہ دئی، انہیں آخیا خبردار کوئی شے دیتی ہوتے، ایویں جھوٹ لگائی بولن تیرے نال۔ تو ایسے ہی لوگ خواب بیان کرتے ہیں، گھڑ دیتے ہیں خواب، گھڑ دیتے ہیں خواب اور گھڑ کے بیان کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اب سنیں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت، یہ سن لیں اور یاد رکھ لیں، حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سزا دے گا جھوٹا خواب بیان کرنے، جھوٹا خواب۔ اور ہمارے زمانے میں تو لوگ معاذ اللہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء خود نبی پاک کے بارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اللہ اسے 2 دانے دے گا جوں کے یا چاول کے، اس کو کہے گا یہ جوں کے 2 دانے ہیں، ان کی آپس میں گرا لگا، گانڈ مار۔ وہ تڑپ کے کہے گا یا اللہ یہ سزا نہ دے، ان کی گرا نہیں لگ سکتی، تو اللہ فرمائے گا پھر تو جھوٹے خواب کو بیان کرتا تھا۔ یہ ظلم نہیں کہ کوئی بندہ اتنی بڑی بات ہی کر دے نبی پاک کے بارے میں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے لیے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ معاذ اللہ تعالیٰ، ڈرنا چاہیے اس بات سے، خوف کرنا چاہیے۔ بہرحال عام دام برسر مطلب ایک سچا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ القاء ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مانتے نہیں، کسی بزرگ کی خواب بیان کرو کہتے کیسے ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے کی بات کرتے جی ممکن ہی نہیں، وہ کیسے نہیں ممکن؟ بخاری مسلم کی حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی پر مبشرات، خوشخبریاں ابھی باقی ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور خوشخبریاں کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ تمہیں اچھے خواب دکھائے تو سمجھو اللہ تمہیں خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے، جب تمہیں اچھے خواب آئے۔ اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ حصہ ہے نبوت کا 46واں، اللہ نے میری امت میں رکھے ہیں۔ اللہ کے بندے کو الہام ہوتا ہے، اسے نصیب ہوتے ہیں خواب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو اہمیت دی ہے، اس کا درجہ ہے شریعت میں۔ او میرے خوش عقیدہ بھائیو، ہر جماعت کے چکر میں آ جاتے ہو، لو جی اب خوابوں پہ لوگ ہمیں سنائیں گے۔ او بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ آج کا خواب حجت ہے، لیکن اللہ والے کا خواب تو بہرحال ایک اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو؟ اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، یہ اذان کیسے ہوئی سن لیں،
ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر، اور تمام کتابوں میں یہی روایت ملی، تمام، کوئی اور روایت ہی نہیں، یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی جماعت میں خوابیں آتی ہیں، فلانے بزرگ کو خواب آئی، فلانے کو، تو آپ خواب بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو سن لیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے اچھا خواب آئے وہ اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے، اور اچھا خواب بیان کرے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، اچھا خواب آئے تو اس کو، پر کس سے بیان کرے؟ نہیں کوئی نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں بات، کس کو بیان کرے؟ ایسے ہی سب خواب والے ہیں ہی نہیں، یہ بخاری مسلم ہے، سارے خوابوں والے خاصاں دیگا لاما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیں آگے ترنی۔ ان کو کیا پتا خشک لوگوں کو خواب کیا ہوتا ہے، ان کو کیا خبر؟ وہ تو حضرت ویسے کرنی جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے کرن میں ہوتے ہیں پر دیدار مصطفیٰ کا کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو یہ جلوے نصیب ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بیان۔ اب سنیں حدیث، اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ۔ جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے؟ ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ خشک گھاس، آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے لوگوں کو پتا، مختلف باتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے۔ فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائیں گے۔ سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے، کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا۔ کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے، یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے سے کہا تو بھی سنا، کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا، بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا، مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا، اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا۔ اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری۔ تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے۔ کہاں سے آئی؟ صحابہ کی۔ تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تو اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا۔ تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے، خواب کو سمجھیں۔ میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں، حضور جلوے۔ اور ایک بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا۔ ظاہری، میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا، کہا حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے۔ کہا حضور آپ بتائیں۔ آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا۔ یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں علماء نے تصریح کی ہے، محدثین کہتے ہیں میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں، وہ سامنے والا کہے گا جی آپ میری خواب میں آئے تھے مجھے کوئی نہیں پتا، لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے ہیں حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں۔
اپنے ارادے سے آتے ہیں. حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف, حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں, ورنہ حضور کسی کی خواب میں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ حضور ارادہ کریں تو خواب میں, اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے. امام سخاوی نے لکھا ہے, علامہ صبوری نے لکھا ہے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وصال ظاہری کو, کئی سال بیت گئے, لنگ کئی مہینے تے برس گئے, تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے. فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے. دور تھا حضرت عمر کا, میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا, مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا, اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا. نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا, ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا, اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے. 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا. حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی, اس کو صاف کیا, مجھے دی. فرماتے کچھ کھجور کا مزہ, کچھ دست مبارک کا مزہ, کمال ہی ہو گئی, اتنا ذائقہ آیا. حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے, پر سب کو ایک ایک ملی تھی, میں نے مطالبہ نہیں کیا. فرماتے ہیں ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی. میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا, تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نا, ذرا ٹھہر جا مؤذن, میرا دل دہل رہا ہے, تو ذرا ٹھہر جاتا. کہتے ہیں اٹھا, وضو کیا, سنت پڑھی, بوجھل قدموں سے مسجد گیا, پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا. مکبر نے اقامت کہی, عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دیں جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑھی تھی. میں بڑا حیران ہوا, نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے. حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے, 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا. عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا. حضرت علی شیر خدا فرماتے حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا, عمر اپنا یار تھا. ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے, تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا, کھجور صاف کی, میں سمجھا ملنے لگی ہے. عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار, اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے عمر بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا, وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا. تو کہنے لگے علی تو کیا سمجھتا ہے, مصطفیٰ نے تیری جولی میں خیرات ڈالی ہے, وہ حبیب رات روضہ انور سے نکلے ہیں تو سب کے گھروں کو روشن کر کے گئے ہیں, وہ میرے اوپر بھی بڑا کرم فرما کے گئے. بھائی حضور ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی تم لوگ زیادتی کرتے ہو, وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکارا, کہا تم ظلم کرتے ہو, یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں. وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی, اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روضہ ہے گنبد ہے وہ سب سے بڑا بت ہے. علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پابندی لگ گئی ہے, یہ مدینے نہیں جا سکتے. تو صحافی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے. نورانی صاحب ایئرپورٹ پہ تھے تو صحافی قریب کیا, کہنے لگا سنا ہے آپ پہ پابندی لگ گئی, آپ وہاں جا نہیں سکتے. آپ فرمانے لگے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو, میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو, چھوڑو لگ گئی. حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقیع میں, ان کا سسرال مدینے میں, نورانی صاحب کا نکاح مدینے میں ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ کی صاحبزادی علامہ ضیاء الدین مدنی کی پوتی ان کے گھر تھی, ان کا آنا جانا تھا. بود و باشی عربی تھی, بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے, بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تھا عرب کا. کہا جناب پہ پابندی لگ گئی ہے. کہنے لگے یار میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو. لیکن بات چھوڑ ہی نہیں رہے تھے, بار بار بات ہوتی. وہ کہتے تم کوئی اور سیاسی بات کرو, ملک کی بار بار بات ہوتی. صحافی نے پکڑ ہی لیا, کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا, آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکر نہ لگے تو سال نہیں گزرتا.
اتنے عشق کا دعویٰ اور پابندی لگ گئی ہے تو کیسے جاؤ گے؟ تو علامہ نورانی نے صحافیوں کے بیچ کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا، بڑی بات کہہ دی، پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے میں نے وضو کیا ہے اور 66 سال سے ہر سال مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہوں، اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی 36 سال سیاست کے باوجود 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا، میں کرائے کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں، میں فقیر مصطفیٰ ہوں، تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا بتائیں، پھر بتاتے کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے سنو پھر، میرا باپ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا خلیفہ ہے، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، میرے مدینے جانے پہ پابندی ہے تو کیا ہوا؟ میرے ہی مدینے جانے پہ پابندی ہے نا، نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا، رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا، میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے گا، میرے گھر میں آ کے حضور دیدار کرا دیں گے۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور صحافی کہنے لگا میں نے بھی ساری زندگی سیاستدان دیکھے، دنیا دیکھی، اور میں تو پینٹ کوٹ پہن کے انٹرویو لینے آیا تھا، لیکن مولانا کی بات دل سے ٹکرائی، مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے، میرے بھی آنسو نکل گئے، اور میں بھی پلٹ کے مولانا کے ہاتھ چومنے لگا۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ کے جملوں میں اعتماد ہے تو آپ کے عقیدے میں کتنا اعتماد ہوگا، نظریے میں کتنا حسن ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ، جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا، ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا، قرآن و سنت کا درس دیا، فالج ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں، میں تو آپ کا ہوں، نظر کرم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی خواب میں آئے، کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائیڈ بدل۔ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے۔ کہتے ہیں اندر آئے، نور آیا، روشنی آئی، خوشبو آئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے۔ فرماتے حضور تشریف لائے، اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ، ایک تنہائی، ایک غربت، ایک بیماری، ایک بڑھاپا، ایک لوگوں کے تانے، حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے۔ کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے، میں فالج زدہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا، میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے۔ کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی۔ اتنی تسلی دی محبوب نے، اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا، مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا، شفائیں اللہ عطا فرماتا گیا۔ فرماتے شفائیں دوڑ گئیں، خوشبوئیں پھیل گئیں، طاقتیں آ گئیں۔ فرماتے حضور نے تھبکی دی، کہا بس کر دے میں آج ہو گیا ہوں، میں آج ہو گیا ہوں۔ تسلی دی مصطفیٰ کریم، تسلی۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں۔ خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ کہا نبی پاک بس کرنا آج ہو گیا ہو۔
کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دیں، اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا، قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے، فرمایا چل یار فکر نہ کر تو رکھ لے۔ کہتے حضور نے مجھے دیے، اللہ کے حبیب جانے لگے، دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے؟ کہتے ہیں نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ، میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے، تکیہ اٹھا کے دیکھ۔ فرماتے حضور چلے گئے، سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس نے شفا دی ہے، جو شفا دینے والے کا محبوب ہے، جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے، شفا ہو گئی۔ اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے۔ تو اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ کہنے لگے یہ واقعی حضور کے 3 آ گئے، کہنے لگے واقعی۔ میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ۔ کہتے وہ تینوں لے کے گئے، جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا۔ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، ایک مان گیا، 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا۔ میں نے کہا دوبارہ جاؤ، 1 بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار جاؤ۔ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نوکری کر کے کھاتا ہوں، جھوٹ بول کے نہیں کھاتا۔ میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے، سایہ پھر ہوا، آ کے میرے قدموں سے لگ گئے، کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جماعت آ گئی، کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں۔ میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے، تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں، کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے، کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی، میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو؟ ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، میں فٹافٹ آ گیا، نہ آ نہیں سکا۔ میں چل نکل مجمع سے۔ جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے، وہ محبوب کے منہ مبارک کے قریب ناپاک آدمی کو آنے دے گا؟ نکل۔ کہتے مجمع سے نکلا، میں نے چابی لگائی تو تالا فوراً ہی کھل گیا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ ایک درویش سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا، اس نے کہا تھا یار لوگ اکتا بھی جاتے ہیں، بار بار مدینے، بار بار مدینے، بار بار مدینے۔ جملہ درویش کا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، نہ بھی آیا تو جملہ تو قیمتی ہے۔ کہا جناب بار بار مدینہ شریف بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے تو اتنی بار؟ تو کہنے لگے اکتاتا وہ ہے جس سے گھر والے صحیح سلوک نہیں کرتے۔ جو کسی کے گھر جائے اور اسے پیار ملے، احترام ملے، کھانا اچھا ملے، شفقت ملے، محبت ملے، وہ تو کہتا ہے میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے، میں نے پھر جانا ہے۔ اور کئی دفعہ اپنے بچوں سے لڑ کے کہتا تمہارے پاس نہیں رہنا، اس کے پاس جانا ہے جو میری قدر بڑی کرتا ہے۔ کہنے لگے کیا کریں، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ یہ اس دروازے سے خیرات ہی نہیں ملتی، پیار بھی بڑا ملتا ہے۔ تو میرے بھائی حضور کا دیدار ہوتا ہے تو سورج میں روشنی ہے، نبی پاک کے جلوے چمکتے ہیں تو چاند میں ٹھنڈک ہے، حضور کے جلوے مہکتے ہیں تو سورج میں خوشبو ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، چمیلی میں حسن ہے۔ یہ سارا حسن میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت ہے۔ ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں کسی کو دیدار ہوا تو خوش نصیب ہے، اپنے اعمال کو سنوارے، دیدار والے کام کرنے شروع کر دے، اپنے اندر تبدیلی لے آئے۔ دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، پھر اسے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے۔